ایک سلسلہ ہے جھوٹے کیسوں کا، ایک سلسلہ ہے سیاسی اناد کو قانون کا جرم کا رنگ دینے کا، تو یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ بار بار ہم عدالت کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں، کب تک یہ مقدمے بنائیں گے، جھوٹے مقدمے بنائیں گے؟ اب وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے لیڈر کے ساتھ بات کی جائے۔ اس ملک کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے۔ جی، آج بشرا عمران جو اہلیہ پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر مسٹر عمران خان ہیں، ان کی آج فائنل بیل پر سماعت تھی۔ یہ توشہ خانہ 2 کیس تھا کہ آج بہت بھرپور موقع ملا سرکار کو اپنے کیس کو سنبھالنے کا، مگر وہ سرکار لڑکھڑاتی رہی اس کیس میں۔ میری پہلے دن سے ہی اس کیس پر یہ موقف ہے کہ یہ کیس کبھی شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کرمنل لاء میں ایک ٹرانزیکشن کو آپ بائیفرکیٹ کر دیں، اس کی سب ڈویژن کر دیں اور ایک کیس کو مختلف حصے میں فریگمنٹ کر کے کبھی ایک تحفے کی حد تک، کبھی دوسرے تحفے کی حد تک۔ اس کا مقصد صرف میاں بیوی کی انکارسریشن اور ان کی ڈیٹینشن کو پرولونگ کرنا ہے۔ اس کا ایک یہ بھی اندیہ تھا کہ کیسز سرکار کے پاس ختم ہو چکے ہیں اور اب پیچھے رہ کچھ نہیں گیا، کوئی ایسا مقدمہ نہیں رہ گیا جس میں اب ان کی اریسٹ کو یا کنٹینیو ڈیٹینشن کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بشرا عمران آج 264 دنوں کے بعد فائنلی جتنے بھی کیسز ان کے اگینسٹ تھے وہ تمام کیسز آج میں وہ بری الذمہ، وہ تمام کیسز فردر انکوائری کے ہوئے۔ کوئی ایک کیس میں ریزنیبل گراؤنڈز نہیں سامنے آئے ٹو جسٹیفائی ڈیٹینشن، مگر ہمیں انصاف لیتے لیتے بڑا ٹائم لگ گیا۔ اس کی وجہ شیئر والیوم آف کیسز، مس یوز اینڈ میسو مس یوز آف پولیس مشینری اور آن گوئنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جو کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ خواتین کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے خواتین کی حد تک بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بشرا عمران سے اب وہ عمران خان صاحب کا تقریباً پورا ہی کنبہ اس وقت زیر حراست ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اور ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ بھی اس وقت ڈیٹینشن میں ہیں، اور کل جج صاحب نے ریکارڈ نہ آنے پر 3 دن کی تاریخ ڈال دی ایک اسٹریٹ اوے کیس میں جس میں بیل ان کی ہونی چاہیے تھی۔ میں توشہ خانہ کیس پر واپس آ کے صرف 2 سے 3 جملے اس پر بولنا چاہوں گا۔ توشہ خانہ کیس میں there is absolutely no criminality, no irregularity۔ رولز کی مائنر وائلیشن پہ آج یہی بات ہوتی رہی بار بار کہ کیا رولز کی وائلیشن پہ کرمنل لاء ایکشن میں آ سکتا ہے یا نہیں۔ توشہ خانہ کے آج دن تک رولز ہی فریم نہیں ہوئے۔ یہ تمام کی تمام پروسیکیوشن ان the first place سٹارٹ ہونا ہی سرے سے غلط تھا۔ آج یہ بھی بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ جو توشہ خانہ 1 گراف سیٹ میں بھی جو کنوکشن ہوئی ہے وہ بھی سیٹ اسائیڈ ہوگی اسٹریٹ اوے، کیونکہ کلوز 1 اور کلوز 13 جو توشہ خانہ پروسیجر کا ہے وہ کرمنل لاء میں ایکشن پرسکرائب ہی نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایکشن ہے جو باہر سے خدا نخواستہ تحفہ وصول کرتے ہیں اور اس کا پاکستان آ کر ذکر ہی نہیں کرتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا عمران کی آج ضمانت توشہ خانہ 2 میں منظور ہو چکی ہے اور 10-10 لاکھ روپے کے مچلکے جج صاحب نے جو ہیں ان کا حکم دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ڈیٹیلڈ فیصلہ آ جائے گا۔ یہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو جیسے ہی تحفہ ملتا ہے پاکستان آ کے کیبنٹ ڈویژن کو نہ صرف انفارم کرتے ہیں، اس کی پرائیویٹ اپریزر اس کی ایویلیویشن کرتا ہے، کسٹمز کے 3 آفیشلز اس کو ریکنفرم کرتے ہیں اور ایک سینئر آفیشل اس کو ویریفائی کرتا ہے۔ سو ایک چیک لسٹ ہے، 4 لوگوں نے جو اس کی پرائس کا تعین کیا، پرائیویٹ اپریزر نے اور جو کسٹم آفیشلز نے، عمران خان صاحب نے وہ پیسے جمع کرا کر وہ تحفہ حاصل کیا۔ سو اس میں کوئی کرمنالٹی سرے سے پائی نہیں جاتی اور پروبیبلی یہی وہ گراؤنڈز ہیں۔ جو بھی کیس آپ دیکھ لیں، چاہے وہ سائفر کا ہو، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کا ہو، ہر کیس وعدہ معاف گواہ اپروور کی سٹیٹمنٹ پہ کھڑا ہے، اور اپروور کون ہے؟ وہ بھی کوئی سیاسی حریف ہے۔ سو تمام کے تمام کیسز میں کل بھی کہہ کے گیا تھا کہ تمام کیسز میں لیگل ٹیم نے سکسیسفل ہوئی ہے عمران خان صاحب کو ریلیف دلوانے میں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شاید کہ جی ہمارا بہت بڑا کمال ہے۔ میں تو کل بھی کہہ گیا تھا کہ کیسز کے پلے ہی کچھ نہیں تھا، کیسز میں کرمنالٹی ہی نہیں تھی۔ پروسیکیوشن کنسسٹنٹلی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے اور کنسسٹنٹلی فیل ہوتی رہی ہے، کنسسٹنٹلی کلیپس ہوتی رہی ہے۔ جتنے بھی کیسز پروسیکیوشنز نے آج دن تک بنائے، سٹارٹنگ فرام پرائیویٹ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہو، جج زیبا کیس ہو، سائفر کیس ہو، عدت نکاح کیس ہو، 9 مئی کا کیس ہو، یا آپ توشہ خانہ
2 का केस हो, हर केस ने यही अंजाम पाया कि हम यहाँ बाहर निकल के, सलमान राजा साहब मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये केस भी बरी हो गया या इस केस में भी जमानत हो गई। सो प्रोसिक्यूशंस 2 साल से एडमेंट हैं कि ये क्रिमिनल हैं, और जो फैसले आ रहे हैं वो एक ही बात इंडिकेट करता आ रहा है बार बार कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और यहाँ पर नॉट इवन एन आयोटा, नॉट इवन अ स्पेक ऑफ क्रिमिनलिटी ऑन पार्ट ऑफ दी कपल। सो अब उम्मीद करते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ ये है कि फाइनली बेटर सेंस शुड प्रिवेल, वन मस्ट बरी द हैचेट्स। ये तो 302 के केसेस में भी ऐसा होता है कि जब बहुत अरूज पर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो बैठकर बात होती है। ख़वातीन की हद तक बुशरा इमरान आज फाइनली मेरे रेडार पर लीगल, हमारी टेबल पे इस वक्त कोई ऐसा और मुकदमा नहीं है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज जिसमें वो इस वक्त रिक्वायर्ड हों या जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो दरकार हो। हर केस में वो या बरी हो चुकी हैं या उनकी ज़मानत हो चुकी है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो बहुत अरसे से उनसे मिलना चाह रहे हैं वो उनको जाके बाजियाब करें और उनको जाके जेल से लाया जाए, और उनको मज़ीद किसी झूठे मुकदमे में उनको मज़ीद ना उलझाया जाए, ना उनको मज़ीद अरेस्ट किया जाए। इसको यहीं पर बुशरा इमरान की जो एग्नी और ऑर्डील है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। आज 264 दिन हो गए। मैं चाहूँगा सलमान राजा साहब, जिनकी हमेशा सपोर्ट रहती है, ये आके बैठते हैं तो हमें भी जो है वो ढारस होती है और रिज़ल्ट आते हैं बड़े अच्छे। तो आप राजा साहब कुछ कहेंगे? राजा साहब, पीटीआई एक दफा फिर इजलास में नहीं बैठ रही है सर, इस केस के बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये केस आपके सामने है, सलमान सफदर साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया। देखिए, एक सिलसिला है झूठे केसों का, एक सिलसिला है सियासी अनाद को कानून का जुर्म का रंग देने का। तो ये अब ख़त्म होना चाहिए। बार बार हम अदालत के सामने सुरखरू होते हैं, कब तक ये मुकदमे बनाएंगे, झूठे मुकदमे बनाएंगे। अब वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के लीडर के साथ बात की जाए। इस मुल्क को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस मुल्क में जो जबर है, जो अगवाकारी है, जो फरेब है, उस पर निज़ाम कायम रहे। एक झूठा इलेक्शन आपने कराया, इलेक्शन झूठा हुआ तो आपने धांधली की, उसके बाद झूठे मुकदमों की भरमार की। अब एक काली आईनी तरमीम की है ताकि आप एक ऐसी अदालत बनाएं जो उस तमाम फ्रॉड को कवर करे। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, रियासतें नहीं चलती। आप अवाम और रियासत के बीच इतना बड़ा फासला पैदा करके नहीं समझ सकते कि मुल्क में माशी तरक्की होगी। तो हम एक तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी मौका है, अब भी मौका है कि हम मिल बैठकर हम वो बात करें जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह की बात है, जो कानून की बात है, जो शराफत की बात है। सर, इसमें इमरान खान साहब का क्या स्टेटस है? उनकी बेल भी अब अप्लाई करेंगे जी इंशाल्लाह। सलमान सफदर साहब खड़े हैं, अगला मरहला यही है। सर, आपने मिल बैठने की बात की तो इजलास में जाकर बैठे ही नहीं है पीटीआई वाले, आगे भी फिर इजलास होंगे और कौमी